الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ششم میں صدق کے باب میں صفحہ نمبر 469 پر عمل کی سچائی کے متعلق فرماتے ہیں کہ صدق عملی کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن، یعنی اس کی زبان کا ہر حرف، دل کا ہر ارادہ اور عمل کی ہر جنبش حق و صداقت کا پورا مظہر ہو جائے۔ قرآن نے ایسی لوگوں کو صدیق کہا ہے۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے جو کچھ دل سے مانتے ہیں، عمل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس کا برملا اقرار اور یقین کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یا حضرت نے عملی صدق کے اعلیٰ درجے کہ ان تین چیزوں کو آپس میں باہم مربوط فرمایا، یعنی پہلا دل کا ماننا، دوسرا عملی اور قولی اقرار اور تیسرا مشاہدہ۔ اس کی وضاحت فرمائے کیا عملی صدق کے حصول کے لیے تینوں اوصاف کیسے ہم در لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس انداز میں اس کی تشریح فرمائی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ان چیزوں کی تشریح ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کے اندر تین چیزیں ہیں: دل، نفس اور عقل۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دل جذبات اور احساسات، ایمان و یقین، ان چیزوں کا ہے ذمہ دار، اور قوت عازمہ کا۔ نفس جو ہے یہ خواہشات، ادراکات، ضروریات کا ادراک اور یہ جو مطلب ہے کہ وہ کام جو کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہے۔ اور عقل جو ہے یہ سوچ، بچار، علم، فہم اور فیصلہ، تجزیہ، ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص عقل کے اندر گڑبڑ کرتا ہے تو اس کی سوچ غلط ہو جاتی ہے، تجزیہ غلط ہو جاتا ہے، دل اس کا بعض دفعہ مسلمان ہوتا ہے لیکن دماغ اس کا کافروں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مطلب یہ ہے کہ دل میں خرابی آ جاتی ہے، کسی دنیائی چیز کے ساتھ ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کا عقل کام کرنا چھوڑ دیتی اور اس پر سب کچھ قربان کر دیتے۔ اور نفس جو ہے یہ تو ہے ہی ابتدا میں نفس امارہ، جب تک اس کی اصلاح نہ ہو۔ اصلاح ہو تو پہلے نفس لوامہ، پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ صدیق اس کو کہیں گے کہ جو ان تینوں کو اس حد تک ٹھیک کر لے کہ ان تینوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہے، کیونکہ زبان، یہ عقل مطلب جو ہے نا وہ اب یہ پاگل جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز بول لیتے ہیں، پاگل ہر چیز بول لیتے ہیں، لیکن جو پاگل نہیں ہوتا وہ اچھی، حالانکہ اس وجہ سے اس کو بھی آتے ہیں، یعنی غلط باتیں اس کے ذہن میں بھی آتی ہیں لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک رشتہ دار تھے، وہ مطلب جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھے، تو وہ بہت عجیب باتیں کرتے، تو حضرت کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو ڈاکٹر فدا صاحب نے ان سے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے وسوسوں کو قابو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ اس طرح بول لیتے ہیں، تو یہ تو اس وجہ سے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ جو پاگل ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ان کا عقل مطلب کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے وہ بول لیتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں یا غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اس طریقے سے نفس جو ہے وہ تو خیر ہے ہی۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں حضرت نے جو فرمایا کہ انسان کا ظاہر اور باطن، تو ظاہر جو ہوتا ہے وہ تو سامنے آتا ہے، وہ تو انسان عقل سے بھی کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن باطن تب کنٹرول ہوتا ہے جب اس کا دل بھی مطمئن ہو، یعنی مطلب اس چیز پر جب دل مطمئن ہو جائے تو اس کا باطن بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ دل باطن کے ساتھ ہے۔ اور نفس جو ہے یہ عملی چیز ہے، تو گویا کہ تینوں چیزیں تب ٹھیک ہو سکتے جب یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو اور اعلیٰ درجے کی ٹھیک ہو، پھر اس کو صدق کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کا ان کے آپس میں ربط ہو
اور ساتھ یہ ہے کہ تینوں اپنا اپنا کام صحیح کر رہے ہوں، اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو پھر یہ صدق کا مطلب یہ ہوتا ہے. کیونکہ گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ یہاں پر جو صدق ہے ہاں وہ جیسے مثال کے طور پر ایک چیز پیور ہوتا ہے اور ایک چیز میں کوٹ ہوتی ہے. تو جس وقت کوٹ دور ہو جائے تو وہ چیز خالص ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا عمل خالصتاً لوجہ اللہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے جس وقت اس کو اس صدق کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا نفس ذرہ بھر بھی اس میں حصہ نہیں ڈال سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ وہ کیا تھا؟ اس میں یہی تھا نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے کہا نا کہ تیرا دوست تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں پہ مطلب گیا ہوں اور ایک رات میں اور پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے حیرت سے کہا کہ کیا ایسا فرما رہے ہیں؟ تو اس کو خیال ہوا کہ شاید میرے ساتھ ہو جائیں گے. انہوں نے ہاں ابھی بھی کہہ رہے ہیں، آپ درجہ کے دیکھیں سنیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر تو میں ایمان لاتا ہوں کہ ایسے ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کمال ہے، ابھی تو حیرت کر رہے تھے اب کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں اس پر. میں جس کے کہنے پر جن کے کہنے پر میں یہ مانتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی بار ادھر جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اگر اپنے بندے کو بلا لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اس اللہ کے لیے. تو بس ابو جہل جو ہے نا وہ کالے کا کالے رہ گیا. مقصد یہ ہے کہ دیکھو اس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، بس اس سے زیادہ نہیں اس نے مانگا. اپنی عقل کو درمیان میں داخل نہیں کیا بلکہ اپنے عقل کو گائیڈ کیا. ہاں جی، اپنے عقل کو گائیڈ کیا اور وہ کہہ دیا جو کہ اس وقت کہنا چاہیے کہ جن کے کہنے پر میں یہ مانتا ہوں کہ ایک فرشتہ روزانہ کتنی مرتبہ ادھر جاتا ہے واپس آتا ہے، تو میں ان کے کہنے پر یہ بات کیوں نہ مان. اصول یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان ایمان رکھتا ہے اور ایمان بالغیب ہوتا ہے. تو ایمان کا ذریعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کو اس کو میں مانتا ہوں. تو ظاہر مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر اس میں درمیان میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ چیز ہو کہ جو چیز قرآن میں آئی ہے اور سنت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد میرے ذہن کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، بس وہی بات مانی جائے گی. یہ صدق ہے. مانی جائے گی، ایک ہے عقلی ماننا اور ایک ہے دل سے ماننا اور ایک ہے عملی طور پہ ماننا. تو یہ صدق ہے. بھلے یہ تین چیزیں اس میں آ گئی. تو یہ تین چیزیں اگر مطلب اس طریقے سے وہ کہ جب قرآن اور سنت کی بات ہو تو اس پر میں دل سے لبیک کہوں، جیسے ایمان کا ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اظہار کر لوں اور ظاہر میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جائے، مطلب اس کا اثر، اور ساتھ یہ ہے کہ باطن اس کے ساتھ ہو اور عمل اس کے مطابق ہو. بس یہی مطلب صدق ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.